پورے پاکستان میں پھیلایا ہے. سارے مماتی یہ کہتے تھے کہ یہ دارومان شہباز نے یہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ابھی مر جاؤں, لوگ مر گیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ جھوٹے ہیں. ان کی بنیاد جھوٹ پر قائم. اچھا, اس کے علاوہ جو آج کی یہ صورتحال ہے, اس میں صبح سے لے کر اب تک جو ان سے مسلسل بات ہو رہی ہے, ہمارے سامنے جو بات ہو رہی ہے, میرے سامنے کتنی بات ہوئی ہے, اس میں کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم وہاں آ جاتے ہیں, یہاں آ جاتے ہیں, فلاں جگہ آ جاتے ہیں. لیکن اب سارا دن گزر گیا ہے, صبح 10 بجے سے ہم بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں. فیضان سرفراز میں ہم بیٹھے رہے, ان کا انتظار کیا, ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم تھوڑی دیر مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. مشورہ نہیں کیا. 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہم نے دوبارہ رابطہ کیا, پھر ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا. انہوں نے کہ فلاں جگہ آ جاتے ہیں, فلاں جگہ آ جاتے ہیں. بالآخر یہ جگہ طے ہوئی اور ہم یہاں الحمدللہ پہنچ گئے. وہ نہیں آئے, اب جھوٹ بولیں گے یا کوئی اور جھوٹ بنا لیں گے کہ فلاں نہیں آیا تھا, ہم نے مناظرہ جیت لیا. اس لیے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مماتی ٹولے کی بنیاد جو ہے نا جھوٹ پر قائم ہے. سارے ساتھی جو ہیں وہ مطمئن رہے, الحمدللہ ہمارا عقیدہ پر حق ہے, ہمارا عقیدہ اکابرین علماء دیوبند والا عقیدہ ہے اور ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں. اور آخری بات جو میں یعنی عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساتھی سارے گواہ ہیں. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ مولانا نصر اللہ صاحب, مولانا یونس نعمانی صاحب, خضر حیات صاحب, پاکستان کا گجرانوالے کا کوئی مماتی عالم جو ہے میرے پاس آ جائے اور وہ جہاں کہے میں اس کو ساتھ لے کے پہنچ جاؤں گا. میں اس کی زندگی کا ضامن ہوں, میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. میں ضامن ہوں, میرے پاس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر لائے. تھوڑے کو مر جائیں. 2 منٹ کا لو بس بات. میں علی پور چٹھا سے مولانا یوسف افضل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں, عمل میں, زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے. ان کو ملنے کے لیے پتہ چلا جی وہاں مناظرہ ہے. میں نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں مناظرے کے لیے, سنتے ہیں وہاں. جب یہاں آیا تو یہاں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ حق والے جو ہیں سارے ساتھی یہاں موجود ہیں ہمارے. ان پہ بھی مولانا نے ان سے بات کی ہے کہ آپ آئیں, اگر وہ سچے ہیں تو آئیں. مقابرین کی محنت کو گل کر لو. عرض میں دستا ہے جی, آج کچھ عرصہ پہلے حضرت شیخ علامہ پیارے ہوئے, امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پوری دنیا نے دیکھا ہے گجرانوالے کی تاریخ دانی, پنجاب کی تاریخ دا وہ عظیم جنازہ سی. بے شک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمان کہ اہل بدعت اور ساڈے درمیان فیصلہ ساڈے جنازے. شیخ جنازے نے فیصلہ کر دیتا ہے. جنازہ دیکھ کے لوگ بکھلا گئے, دماغ پاگل ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ یار ساڈے نال تے ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا جنازہ ہے. اصل دکھ اور درد انہاں لوگوں کی ہے. جنازے کے موقع تے بعد علماء نے آخیا کہ جی اسی حضرت شیخ کے عقائد, تحقیقات, نظریات کا تحفظ کریں گے, کسی نے گال نہیں کٹی, کیونکہ شیخ کا جنازہ موجود ہوئے تو کسی نے گال کٹی جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف ہوئی اس بات میں کہ یہ میرے حال وارث موجود نہیں. پھر شیخین سیمینار ہویا مدرسہ نسلوں میں, اور بھی علماء کے بیانات ہوئے. ایک بیان مولانا عطا الرحمان شہباز فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہویا. 5-4 منٹ انہوں نے گفتگو کی تھی, اس سے یہ لوگ پریشان ہوئے بلا وجہ, حالانکہ کوئی ایسا سبب نہیں سی. ہوں بھی میں مولوی نصر اللہ ٹیلی فون سے یہی بات کہی ہے کہ مینوں وہ جملہ دسو جڑا میرے جلسے کے اندر میرے اسٹیج کے اتنے قابل اعتراض ہوئی یا کسی کی پگڑی اچھالی گئی ہوئی. ہاں تھوڑی گفتگو اگر پلٹ دیتا ایک حکیم آدمی نے, ایک عالم نے, کوئی کرا دا چیز ہے, کسی کی گال نہیں کٹی. میرے اسٹیج کے اتنے آواز اٹھائی گئی کہ جنہیں مینوں ماں دی, بہن دی, بیٹی دی گالی کٹی, میں انہوں اللہ واسطے معاف کیا. میرے اسٹیج کے اتنے آواز اٹھائی گئی کہ مینوں گالاں کڈن والے ہو, ماں دی گال کڈن والے ہو, اگر تیری ماں زندہ ہے تو خدا انہوں حج کرائے. یہ ڈب مرن کا مقام سی. اس جلسے کے اندر قاضی ارشد الحسینی صاحب کا خطاب ہے, جو نیرا اسرائی سی, پیر آدمی جو بزرگ نے, اور مولانا کا بیان عطا الرحمان صاحب بھی اسرائی سی. لیکن انہاں جواب سانوں وہ کی دیتا کہ انتہائی جاہلانہ انداز اشتہار چھاپیا اور خرافات بکتے رہے. اس کے بعد اساں پھر جلسہ کرا, ساری رات بیانات ہوئے, کسی عالم نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی.
لیکن انہیں جواب پھر بک بک کی اور انتہا درجی رات کا جلسہ گوائے. اور اج بھی میں مولانا رسول اللہ بار بار گل کہی ہے کہ خدا دا خوف کرو. تسی جویں اکابر دی پگڑیاں اچھالیاں نے, نہ تسی سنی ہو نہ حنفی ہو نہ دیوبندی ہو, تسی صرف گالاں کرنے جان دو نہ تہاڈے پہلے علم نہ عمل نہ تقوی. اج پھر انہاں راتی چیلنج کیتا سی جی اسی سویرے زور تک انتظار کریں گے تے مناظرہ کرو. اسی اپنے مدرسے بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کیونکہ مولانا الیاس کمن صاحب نے کیا سی کیا گل کرو مینوں اس میرے کو آن گے. لیکن نہ ساتھی کا مشورہ ہویا کہ یار چلو اسی لگے چل لیں. میں فون کیتا تقریباً 11:15 بجے کہ مولانا اسی بیٹھے ہوئے ہیں سارے ساتھی تے دسو کی کرنا ہے. انہوں نے کہا پہلے تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تسی بیٹھے ہو کتنے بیٹھے ہو کتنے آنا ہے. میں کہ جی فیضان سرفراز جانا ہے. اور نہیں اتنے نہیں آنا, تیسری جگہ رکھو. اصل 4-5 جگہ انہوں نے دیتی ہیں کہ مشورہ کر کے دس دیو. وہ مدرسہ ختم نبوت عثمان عمر ہاشمی صاحب کی رہائش پی سی پیپلز کالونی. اج یہ میزبان ہاشمی صاحب ہی سن. تو مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے خود طے کیا. میرے تو پہلے ہاشمی صاحب نے انہوں کی بات ہو گئی کہ ختم مدرسہ ہی ٹھیک ہے. حالانکہ میرے نال ہاشمی صاحب کی بات رہائش دی سی. میں انہوں کی طے کردہ جگہ اتنے لبے کے اسی اتنے آ گئے. پورے 3 بجے اتنے پہنچنا سی. مولوی صاحب 3 بجے میرے فون آ گیا. انہوں نے کہا جی سانو خطرہ ہے اسی اتنے نہیں جا سکتے. تے کون ذمہ دار ہوگا؟ میں کہ جی میں ذمہ دار. اور کہ ہاشمی صاحب ذمہ داری چکن. میں کہ ہاشمی صاحب میں منا لینا وا. پر ہاشمی صاحب نے کہا یار یہ عجیب جی صورت حال ہے, میں دوبارہ کو ٹائم رکھ لینا وا. میں کہ جی اسی سارے بندے اتنے رہن گے 2 یا 4 یا 5 بندے علیحدہ بیٹھ جانے, تھوڑے گھر چلے جانے, اتنے بیٹھ جانے, کسی اور جگہ بیٹھ جانے, ساری گفتگو ہو جائے گی. لیکن وہ حضرات میری بار بار ہوں بھی میں تھوڑے سامنے بار بار کہا جی میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں, میری ضمانت ہے, تو انہوں کوئی کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن وہ تیار نہیں ہوئے, قطعا نہیں ہوئے. بلاخر ہوں بات تک پہنچی. انہوں نے ٹارگیٹ اس بھی انہوں کو لمبا کرو رات کا جلسہ خراب ہوئے. جلسہ دے خراب نہیں ہونے دے. میں انہوں صاف کہتا کہ اسی صبح دے بیٹھے تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. ہوں 5 بجتے پے نے اور راتی ساڑا جلسہ مغرب تو بعد شروع ہو رہا ہے. اسی جلسہ دے خراب نہیں ہوتا کہ میں کہ مولوی صاحب آج راتی ساڑا جلسہ ہے, تسی تسلی نال ساڑا جلسہ سنو پھر سوچیں کی کرنا. انہوں نے جی آخری بات ہوئی ہے. میں انہوں نے یہ گل کہی کہ مولوی صاحب کمن صاحب نے گل کہی سی کہ تسی اپنا معتمد با اعتماد مناظر جماعت کو لکھوا کے دیو کہ یہ واقعی ساڑا مناظر ہے, یہ جیت ساری جیت, یہ ہار ساری ہار. اور تساں لکھوایا کہ نہیں ہے نہیں. تو میں کہ جناب پھر وہ لکھوا لو. جدو لکھ کے آ جائے گا سانو وہ دے دیو. اسی ان سے میں نے صرف فون کرنا, میں جتنے بلاؤ گے اتنے آ جاؤں گا. اور پھر تھوڑے سامنے یہی میں بات کہی ہے کہ جی صرف معاملہ طے کر لو, مناظرہ تھوڑے دارالقرآن کر لیں گے آگے, تھوڑے کار کریں گے آگے انشاءاللہ. اس بعد کی ہو سکتا ہے. لیکن وہ نہیں آئے تو انشاءاللہ قیامت تک وہ نہیں آن گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ سونے تسی نیتاں نو جان دیو. یار ساڑی ذات دا انا دا کوئی مسئلہ نہیں. محض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق و محبت دے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور حیات دے عقیدے دے ناموس دے تحفظ دی خاطر یہ سارے نوجوان بھی اسی بھی محنت اور کوشش کر رہے ہیں. اللہ کریم تساں جڑی فتح مبین عطا فرمائی یا اللہ اس کامیابی نو ہمیشہ عطا فرما دیو. یا اللہ قیامت تک اہل حق نو کامیابیاں عطا فرما دیو. یا اللہ اسی اے نالے بھی بددعاواں نہیں کردے, حالانکہ گستاخ نے. یا اللہ نے معاملہ تواڈے حوالے کرنے ہیں. اسی التجا کریں گے کہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دیو. یا اللہ جے ہدایت انہاں دے مقدر چ نہیں ایسا رسوا کر دیو کہ انہاں دی موت ہی ٹھیک نہ آن. چیخ چیخ کے چلا کے اور بریاں آوازاں نکال کے موتان. کیونکہ ایک کہندے نے کہ نبی اور کافر دی موت وچ فرق کوئی نہیں. معاذ اللہ العظیم, معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. یا اللہ پھر انہاں نوں بھی وہی موت دے جیڑی اے کہندے نے. یا اللہ اسی تے اے بات نقل کفر باشد طور تے کہہ رہے ہیں. اللہ ساڈا تے ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام دی حیات بھی عظمت والی شان والی, موت بھی شان والی, انہاں دی حیات برزخی فی القبر بھی شان والی. یا اللہ تے ہیں نہیں شان والے. اللہ اسی تواڈے اگے التجا کرنے ہیں یا اللہ سانو کافراں دیوساں دجالاں والی موت نہ دمی. اللہ اپنے نبی اور صحابہ تے ولیاں والی موت عطا فرمائی. یا اللہ باوضو تے مصیبتاں دے وچ موت عطا فرمائی, شہادت دی موت عطا فرمائی. تے یا اللہ جنہاں نوں فرق نہیں انہاں نوں وہ موتاں دے جڑیاں چیخ چلا کے ہون. یا اللہ تسی ساڈے حال تے سب دے حال تے رحم فرما دیو. اے نوجواناں دی محنت نوں قبول فرما لو. اج دے جلسے نوں اپنی رضا واسطے قبول فرما لو. صلی اللہ تعالی. یا اللہ سانو زندہ بھی رکھو عقائد حق تے, علماء حق دے عقیدے تے, اہل سنت والجماعت دے عقیدے تے, موت بھی اسے عقیدے تے عطا فرماؤ. جدوں بھی نظر عالم تاری ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوڑیاں دے صدقے ساڑے سارے چو ہر ایک دی زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.